نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رب ہونے کا اقرار بندے کے مسلمان ہونے کے لیے ناکافی ہے، چنانچہ مسلمان ہونے کے لیے توحید ربوبیت کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی لازم ہے، اور وہ ہے توحید الوہیت، یعنی اقرار ربوبیت کے بعد عبادت بھی صرف ایک اللہ ہی کی جائے۔ الوہیت کا مطلب ہے افعال بندگی کا حقدار ہونا۔ یوں لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آدمی کو غیر اللہ سے الوہیت ہی کی نفی کرنا ہوتی ہے۔ الہ کا مطلب ہے لائق عبادت ہونا، جبکہ عبادت ہے کسی ذات کو پوجنا، اس کی پرستش کرنا، اس کو سجدہ رکوع کرنا، اس سے دعا فریاد کرنا، اس کے در کا طواف کرنا، اس کے آگے نیاز بجا لانا اور اس کے فرمائے کو دستور جاننا وغیرہ۔ بنا بنی غیر اللہ کے لیے عبادت کے جتنے مظاہر پائے جاتے ہیں ان سب کی نفی کر دینے کے بعد ہی لا الہ کا معنی متحقق ہوتا ہے، جو کہ الا اللہ سے پہلے ہے۔ جس ہستی کے لیے آدمی سے پرستش کی افعال سرزد ہوں وہ ہستی اس کا الہ ہوتی ہے، خواہ اس میں تخلیق کی قدرت اس نے مانی یا نہیں مانی۔ آدمی اپنے ان افعال سے جو بندگی کے زمرے میں آتے ہوں کسی بھی ہستی کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، اور یہ تو ازل من الشمس ہے، اور خود کلمہ کے لفظی شاہد ہیں کہ کلمہ کو ماننے اور نہ ماننے والوں کے مابین جھگڑا الوہیت کا رہا ہے، نفی بھی غیر اللہ کے لائق عبادت ہونے کی رہی ہے، اور تنازع بھی غیر اللہ کی پرستش اور بندگی کا ہی رہا ہے۔ سب جانتے ہیں لا الہ الا اللہ ہر نبی کی دعوت کا عنوان رہا ہے، گویا کہ رائے ارض پر رہنے والا ہر انسان ہر زمانے میں اس کلمہ پر ایمان لانے اور اس کو اپنے وجود کا عنوان بنانے کا پابند رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے حق کا اثبات اور غیر اللہ کے حق کا انکار کرنا اس کلمہ کا مقصد تھا، اور یقیناً تھا اور ہے، تو اس کے لیے یہاں لفظ الہ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا اور اسی کو دوسری لفظوں کی نسبت موضوع تر کیوں جانا گیا؟ خالق، مالک، رازق، رب اور بھی تو کتنے الفاظ ہیں جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی در حقیقت سزاوار ہیں۔ کلمہ میں خالق، مالک، رازق یا رب ایسے لفظ بھی تو الہ کی جگہ استعمال ہو سکتے تھے، مگر انبیاء علیہم السلام نے جن چار مختصر ترین الفاظ میں اپنا پورا مدعا بیان کیا ان میں لفظ الہ کی کیا خاص اہمیت اور معنویت ہے؟ اس کا دروازے ہو جانے کے باوجود کہ انبیاء اور ان کے مخاطبین کے مابین تنازع دراصل عبادت اور الوہیت کا تھا۔ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں بھی زیادہ تر ربوبیت ہی بیان کی، نہ کہ الوہیت۔ یہ بات کہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے ربوبیت ہے، نہ کہ الوہیت۔ خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین خدا کو تنہا رب ماننا ہے، جو بلا شبہ اور حد درجہ مطلوب ہے۔ البتہ خدا کو تنہا الہ ماننا اس سے بڑھ کر ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی پوجا پرستش اور بندگی انقیاد کے لائق نہیں، اور یہ کہ پرستش اور بندگی کا کوئی فعل اگر کسی اور کے لیے روا رکھا جاتا ہے تو وہ سراسر غلط اور باطل ہے، اور یہ کہ بندگی عبادت مثلا دعا التجا، ذبیحہ طواف، نیاز و انقیاد، اطاعت قانون صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و لازم ہے۔ الوہیت میں ربوبیت خود بخود آ جاتی ہے۔ ربوبیت پر ایمان پختہ کرانے پر بھی بہت محنت ہونی چاہیے، مگر اسلام کا عنوان مسئلہ الوہیت ہی کو رہنا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے اندر باعث نزاع دراصل مسئلہ توحید الوہیت ہی کو ٹھہرایا گیا ہے۔
रबूबियत का बयान कुरान में भी बहुत हुआ है, मगर यह भी दरअसल उलूहियत के मसले को पुख्ता करने के लिए है। चुनांचे कुरान ने रबूबियत पर ईमान के मुतबर होने को तौहीद उलूहियत पर ही मौकूफ रखा और रबूबियत के मुकर्रर मुअस्सर बयान से दरअसल बंदगी और परस्तश की तौहीद ही को बार बार साबित किया। कुरान में आप देखते हैं खुदा की कुदरत का जिक्र हमेशा बंदगी और नियाज में उसकी तौहीद मनवाने पर ही जाकर ख़त्म होता है। जन्नत और जहन्नम के तज़किरे तौहीद इबादत के साथ ही जुड़े हुए मिलते हैं। चुनांचे रबूबियत यानी खुदा से सब कुछ होने का यकीन होना अगरचे बुनियाद है उलूहियत की। उलूहियत अगर रबूबियत पर सहारा करती भी है तो भी उलूहियत ही इस्लाम का फेस और चेहरा है, इस्लाम का दरवाज़ा रहेगा, क्योंकि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद इस लफ्ज़ इलाह को बुनियाद बनाया गया है। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम और इसकी तफ़हीम और तवज़ीह में असल और मसला उलूहियत पर ही दिया जाएगा, न कि मसला रबूबियत पर। नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह ही है। इस्लाम का दरवाज़ा रहेगा, आदमी इस्लाम में दाखिल होगा तो इससे गुजर कर दाखिल होगा, इस्लाम से खारिज होगा तो इससे निकलने के बाद खारिज होगा। उलूहियत यानी लायक बंदगी परस्तश होने में गैरुल्लाह के हक़ का इनकार करके अगर वो नहीं आया तो उसका इस्लाम लाना गैर मोतबर ही रहेगा। असल गौर तलब बात यही है कि ला के मुत्तसिल बाद लफ्ज़ इलाह बोल कर खुदा की वहदानियत का कौन सा पहलू मुराद लिया गया है, जो कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम के माबीन असल बाइस नज़ा मसला रहा है और जिस पर दायान इस्लाम का पूरा जोर सर्फ करा दिया जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहा और हर रिसालत और हर नबूवत के अंदर ज़रूरी रहा, जिसको इस्लाम का असल फाटक बना कर रखा गया और क़यामत तक इसकी यही हैसियत रहेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब और मफ़हूम बहरहाल यही है कि अल्लाह के सिवा हर हस्ती को पूजना बातिल है और बंदगी सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए वाजिब है। अलगर्द अल्लाह के सिवा हर किसी की परस्तश बातिल है और बंदगी एक अल्लाह की ही है, यानी तौहीद उलूहियत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को तौहीद उलूहियत पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।